اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ میں آپ کو عید قربان جو گزر گئی اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آنے والی عید اکبر کی یعنی عید سعید غدیر کی پیشہ پیش مبارکباد اور تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس وقت مجھے آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے اور وہ ہے حسینی مسجد کوٹھی نگرام کے تعلق سے۔ قرآن مجید سورہ مرغ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان خدا پر ہو، روز قیامت پر ہو، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور خشیت نہ ہو، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ قرار پائیں، مہتدین ہوں، یعنی یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کیے جائیں۔ حسینی مسجد کوٹھی نگرام کہ جس کی تاریخ قدیمی ہے اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسجد جناب میر فدا حسین صاحب مرحوم نے سن 1890 عیسوی میں ایرانی کاریگروں کے ذریعے سے تعمیر کرائی تھی، اور اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال ایک مخلص شخصیت رہے ہوں گے جنہوں نے اپنے بعد کے لیے، اپنی نسلوں تک کے لیے ایک ایسا کار خیر انجام دیا کہ جس کا فائدہ اور جس کا ثواب نسل در نسل جاری رہے۔ مسجدیں جیسا کہ سایہ کریمہ میں بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا مسجد کون آباد کرتا ہے؟ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ جو روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ جو نماز قائم کرنے والا ہو، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ یہ 5 خصوصیات جس کے اندر ہوں گی وہ مسجد کو آباد کرے گا، مسجد کی تعمیر کرائے گا۔ تو جو مسجد کی تعمیر کراتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات پائے جاتے ہوں گے۔ بہرحال مسجد تعمیر کرائی گئی اور یہ مسجد چونکہ قدیمی مسجد ہے اس وقت بوسیدہ حالت میں تھی۔ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، یہ دنیا ہے، اس میں چیزیں فرسودہ ہوتی ہیں، کہنہ ہوتی ہیں، عمارتیں بوسیدہ ہو جایا کرتی ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی تعمیر نو کرائی جائے، ان کی مرمت کرائی جائے۔ چنانچہ جیسا کہ معلوم ہوا کہ جناب فدا حسین صاحب مرحوم کے پوتے مرحوم ظفر عسکری صاحب اس مسجد کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں وہ مؤذن بھی تھے اس مسجد میں، اور آج سے تقریباً 30-35 سال قبل انہوں نے ایک بار اس مسجد کی مرمت کرائی تھی، لیکن اب یہ مسجد پھر دوبارہ اس حالت میں پہنچ گئی تھی کہ اس کی مرمت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ اگر کسی خاندان کے بزرگ نے کوئی ایسی جگہ تعمیر کرائی ہو، کوئی ایسی عمارت تعمیر کرائی ہو مسجد کے عنوان سے، امام بارگاہ کے عنوان سے، تو اس خاندان کے جو افراد ہیں، جو نسل سے ان کے افراد ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کا انتظام کریں۔ لہذا میں یہاں پر لائق صد مبارکباد سمجھتا ہوں اور لائق تعریف سمجھتا ہوں جناب میر فدا حسین صاحب مرحوم کی نسل کے ان جوانوں کو کہ جن کو یہ احساس پیدا ہوا ابھی اسی سال، انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک انیشیٹو لینا چاہیے اور ہمیں اس مسجد کو رینوویٹ کرانا چاہیے۔ البتہ اس میں ان کو بزرگوں سے حوصلہ ملا، بزرگوں نے ان کی حمایت کی، پشت پناہی کی، بلکہ خاندان کے کئی افراد نے ان کی مالی مدد بھی کی، مالی تعاون کیا۔ بہرحال یہ سب کے سب لائق مبارکباد ہیں، لائق تعریف ہیں، شکریہ کے مستحق ہیں۔ اگرچہ یوں براہ راست میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کا گھر ہے، اس لیے میں بھی ان نوجوانوں کا اور ان تمام بزرگوں کا اور تمام مومنین کا کہ جنہوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اس کا بہترین اجر ان سب کو عنایت فرمائے۔ لیکن ابھی جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو اخراجات ہیں، وہاں کے جو ایکسپنسز ہیں، بہرحال وہ زیادہ ہیں اور
جو اماؤنٹ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے وہ کم ہے، لہذا ضرورت ہے کہ اس میں خاندان کے دیگر افراد جنہوں نے اب تک حصہ نہیں لیا اس کار خیر میں، وہ آگے آئیں اور آ کر کے ان نوجوانوں کی مدد کریں، یا پھر دوسرے مومنین اگر وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی اس میں حصہ لیں، اس لیے کہ مسجد سب کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے گھر ہے، سب اس میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یا خاندان کے دیگر افراد جو خود مدد نہیں کر سکتے، اگر اپنے دوست احباب، اپنے دیگر اعزاء کے ذریعے سے کوئی مالی تعاون کرا سکتے ہیں تاکہ یہ کار خیر پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے، تو بھی ایک مستحسن عمل ہوگا، ایک نیک عمل ہوگا، قابل تعریف ہوگا۔ بہرحال اتنا ضروری ہے جاننا اور سمجھنا کہ جو بھی اس طرح کی عمارتیں ہیں، ہماری خاندانی عمارتیں، ان کی حفاظت ہماری خود کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسجدیں ہوں، امام بارگاہیں ہوں، قبرستان ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، اگر ایک مسجد ویران پڑی رہتی ہے تو پھر یا تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے نعوذ باللہ، یا اس پہ دیگر افراد قابض ہو جاتے ہیں اور پھر ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے اور مسائل شروع ہوتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کی خود حفاظت کریں، اگر وہ گر رہی ہیں، بوسیدہ حالت میں ہیں، یا امام بارگاہ اس طرح سے ہیں تو ان کو تعمیر کرائیں، ان کو رینوویٹ کرائیں اور پھر ان کو آباد رکھیں، چونکہ مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو، مسجد کی زینت نمازیوں سے ہے، امام بارگاہ کی زینت عزاداروں سے ہے، تو انہیں آباد رہنا چاہیے۔ اور یہ سب کے سب امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس امانت میں ذرہ برابر خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد تعمیر کرانے کی جو فضیلت اور جو ثواب ہے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب خود بہتر جانتے ہیں۔ بہت ساری روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر مومن اس بات کی اہمیت کو خود ہی سمجھتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر کرانے کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ اگر ایک اینٹ بھی میں نے اللہ کے گھر کے لیے لگا دی تو اس کا ثواب جاریہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا میرے دوستوں۔ تو جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جو بھی آپ کی مالی حیثیت ہے اور استطاعت ہے، اس کے اعتبار سے آپ آئیں، اس کار خیر میں آگے بڑھیں، حصہ لیں۔ یہ جوان بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں، بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں، لہٰذا جیسا مجھے اطلاع ملی، مجھے بھی کچھ فوٹوگرافس بھیجے انہوں نے، اور وہ ڈیلی رپورٹ بنا رہے ہیں، پروگریس رپورٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارا کام کہاں تک پہنچا، کیا ایکسپینسز ہوئے، اس کو بھی بالکل واضح طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا آئیں، ان نوجوانوں کا ساتھ دیں، اور جن لوگوں نے اب تک اس میں کوئی تعاون نہیں کیا ہے، ایک اینٹ اگر آپ لگوا سکتے ہیں اپنی طرف سے تو ایک اینٹ بھی لگائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ کم رقم ہے، کم اور زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نیت کا مسئلہ ہے، آپ کے خلوص کا مسئلہ ہے۔ آپ کا خلوص اور نیت جیسی ہوگی ویسا آپ کو اجر ملے گا۔ مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے ایک بہت ہی اچھا سسٹم میں نے دیکھا تھا، نجف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ایک صحن بن رہا تھا، ایک بہت بڑا صحن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام سے۔ تو ایک ایس ایم ایس ایران میں چلایا گیا تھا، وہاں کی جو موبائل آپریٹر کمپنی تھی اس نے یہ ایس ایم ایس چلایا تھا۔ ظاہر ہے کہ پیچھے سے حکومت کی طرف سے یہ گائیڈ لائن ملی ہوگی، اور وہ ایس ایم ایس آتا تھا کہ آپ اس کے ایس ایم ایس کے رپلائی میں کچھ نمبر بھیجنا ہوتا تھا کہ یہ نمبر آپ بھیجیں تو آپ کے بیلنس سے کچھ پیسے کٹیں گے اور اس سے ایک اینٹ آپ کی طرف سے لگائی جائے گی امیر المومنین اسلام کے حرم کا جو صحن تعمیر ہو رہا ہے اس میں۔ کتنا آسان تھا یہ اور کتنا اچھا کام کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک صرف چھوٹا سا ایس ایم ایس کیا اور اس میں ایک نمبر آپ نے رپلائی میں دیا اور آپ کے موبائل بیلنس سے کچھ بہت معمولی سا اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوا اور ادھر آپ کے نام کی ایک اینٹ مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے صحن کا حصہ بن گئی۔ تو اسی طریقے سے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سب لوگ آن لائن بینکنگ یوز کرتے ہیں اور دوسرے ایپ یوز کرتے ہیں، پے ٹی ایم یوز کرتے ہیں، تو اس وقت یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم دور ہیں، ہم کہیں اور ہیں۔ آپ کہیں سے بھی اپنا تعاون کر سکتے ہیں، کسی بھی انداز سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال میری گزارش ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا آپ لوگوں کا، میری گزارش ہے کہ اس کار خیر میں حصہ لیں، اور میں ان تمام افراد کے لیے دعا گو ہوں کہ جو اس مہم کا حصہ ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور امام زمانہ کے قلب نازنی کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم ان کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے، تاخیر کا سبب نہ بنے۔ ایک اور بات اہم ہے کہ یہ کام جو اس طرح کے ہوتے ہیں اس سے
خاندان میں ایک اتحاد اور ہمدلی بھی پیدا ہوتی ہے. لہذا یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اسی طریقے سے سب خاندان والے متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے اس کار خیر کو انجام دیں. اللہ کی مسجد کے نام پر سب ایک ہو جائیں. اگرچہ ایک ہوں گے، اگر کوئی اختلاف ہو بھی آپسی تو وہ بھی اسی ذیل میں دور ہو جائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس خانوادے کو، اس خاندان کو سلامت رکھے، اور اس میں قیامت تک اللہ و رسول و اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو نسل در نسل قائم رکھے. آمین یا رب العالمین.